اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس 6 کے گرامر سبق صرف و نحو 1 پہ خوش آمدید۔ آپ نے QC 5 تک یہ دیکھ لیا تھا، صرف جو ہے حروف سے الفاظ بنانے کا گرامر کا حصہ ہے، اور نحو جو ہے اس مختلف الفاظ سے یا تو ڈائریکٹ جملے بناتے ہیں جیسے البیت کبیر، یا پہلے جوڑیاں بنائی جاتی ہیں جیسے فی الارض بیت کبیر ذالک البیت بیت اللہ، اور پھر ان سے جملے بنا لیے جاتے ہیں جیسے خلق اللہ الارض یومئذ کان ھذا بیت کبیر ان ذالک البیت الکبیر وغیرہ۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اس کی مرفوع جس کو رفع کہتے ہیں، اور یہ پیش والی ہوتی ہے مسلمن مسلمون، اور ایک ہوتی ہے اس کی منصوب حالت جو 2 زبر یا ایک زبر کی شکل میں ہوتی ہے جیسے مسلمن مسلمین، اور یا پھر جو ہے اس کی زیر والی حالت ہوتی ہے جیسے مسلمن مسلمین۔ تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، ان کو کہتے ہیں رفع، نصب اینڈ جر۔ رفع جو ہوتی ہے وہ مرفوع پیش والی حالت ہوتی ہے، نصب جو ہے وہ منصوب یعنی زبر والی حالت ہوتی ہے، اور جر جو ہے وہ مجرور یعنی زیر والی حالت ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ مؤنث کے صیغے بھی دیکھے، مسلماتن مسلماتن اس کی جمع آ گیا، مسلماتن اور مسلماتن، مسلماتن اور مسلمات، یہ ہم QC 4 5 میں دونوں میں دیکھ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بعض اوقات اعراب جو ہے مختلف طریقے سے آتے ہیں، جیسے اسماء خمسہ میں ابو رفع ہے، ابا جر ہے، وہ جو ہے منصوب ہے، اور ابی جو ہے وہ جر ہے، نصب اور جر۔ اس کے مقابلے میں ایک تھے غیر منصرف اسماء، اس میں ہم کہتے تھے ابراہیم رفع، ابراہیمہ نصب، ابراہیمہ جر، اور مبنی میں ہم کہتے تھے حاذا رفع، حاذا نصب، حاذا جر، اس کی تینوں حالتیں۔ پھر اسی طرح ایک اور کیٹیگری تھی، اس میں ہم کیا کہتے تھے کہ چھپا ہوا ہے، جیسے موسیٰ رفع، موسیٰ نصب، موسیٰ جو ہے جر۔ تو یہ 4 5 قسم کے جو ہم نے اعراب کی حالتیں بھی دیکھی تھی۔ پھر ہم نے جملہ جو ہے دیکھا، اور جملے میں 4 قسم کے جملے سیکھ لیے۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہے جیسے اللہ غفور، معرفہ اسم اور اس سے نکرہ اسم۔ پھر انا کے ساتھ دیکھا ان اللہ غفور، انا کی وجہ سے جو ہے اسم و انا جو ہے وہ منصوب ہوا، خبر جو ہے وہ مرفوع ہوئی۔ پھر کانا کے ساتھ ہم نے جملے دیکھے، کان اللہ غفورا، اسم و کانا جو ہے رفع اور خبر کانا جو ہے وہ منصوب۔ پھر ہم نے جملہ فعلیہ بھی دیکھا، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، جیسے خلق اللہ الارض، اس میں کیا فاعل ہے، وہ فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے۔ یہ 4 تھے۔ پھر ہم نے 4 جوڑیاں پڑھی، ایک تھی حرف جر کی جسے جار مجرور کی جوڑی کہتے ہیں جیسے فی الارض زمین میں۔ پھر ہم نے صفہ کی جوڑی پڑھی جسے مرکب اضافی کہتے ہیں، بیت الکبیر، اس میں دونوں اسم چاروں اسپیکٹ سے ایک ہوتے ہیں، واحد ہے تو واحد ہوں گے، مثنیٰ تو مثنیٰ ہے، جمع تو جمع ہے، اگر نکرہ ہے تو نکرہ ہوں گے دونوں، اگر معرفہ ہے دونوں معرفہ ہوں گے، اگر رفع ہے تو دونوں رفع کی حالت میں، نصب ہے تو دونوں نصب ہوں گے، جر ہے تو جر کی حالت، اگر دونوں مذکر ہیں تو مذکر ہوں گے، مؤنث ہیں تو مؤنث، یعنی 4 اسپیکٹ سے یہ ایک جیسے ہو۔ پھر تیسری جوڑی ہم نے جس اشارہ کی جوڑی پڑھی کہ اگر اس میں اشارہ کے ساتھ کوئی اسم آئے تو وہ جو ہے کیا ہے، مرکب اشاری، یعنی اس اشارہ کی جوڑی بنتی، جیسے ذالک البیت۔ پھر چوتھی جوڑی ہم نے پڑھی تھی تعلق کی، جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہوتا ہے، جیسے بیت اللہ، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ تو آئیے
اب جو یہ 6 ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ پہلے میں آپ کو صرف کورس کا وہ انٹروڈکشن کرا دوں گا، پھر ہم آج کی اصل لیسن کی طرف چلیں گے۔ اس میں ایک تو ہم اسم کی تفصیلات جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں کہ اس کی جنس، عدد، وسعت، اعراب دیکھیں گے۔ پھر اسماء مشتقات، جو اسم دوسرے اسم سے نکلتے ہیں، جیسے اس میں صرف، اس میں تبدیل، اس میں مبالغہ، اس میں مکان، یہ اصل میں ڈرائیوڈ ہوتے ہیں مصدر سے۔ اسی طرح اسم کا اعراب مرفوعات، منصوبات، مجرورات کی شکل میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتے ہیں، ان کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے ان کو پہچانتے کیسے ہیں، ان کے استعمالات کیا ہیں، ان کی ٹائپس کیا ہیں، کتنی قسمیں وغیرہ۔ پھر فعل کی قسمیں دیکھیں گے، ثلاثی مجرد کے ٹیبلز اور مزید فی کے ٹیبلز، ان کا کمپریزن کریں گے۔ اس میں پھر جو ہے وہ ان کی 4 حالتیں، صحت مند ہیں، کمزور ہیں، یکساں روح والے ہیں، حمزہ والے ہیں، 3 حرفی ہیں، یا مزید فی والے ہیں۔ مزید فی میں اچھا 8 جو ہے وہ صحت مند ہیں، یا کون سے ہیں کمزور، وغیرہ وغیرہ۔ پھر فعل کی قسمیں دیکھیں گے بمائے خاصیت ابواب کے افعال لازم اور معتدی کیا ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد کے ابواب کی خصوصیات کیا ہیں، اسی طرح جو ہے یہ مزید فی کے جو ہے ابواب کی کیا خصوصیات ہیں۔ پھر فعل کا اعراب، فعل کا اعراب جو ہے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اسم کا اعراب تو آسان ہے، 2 پیش 1 پیش، 2 زبر 1 زبر، 2 زیر 1 زیر، یا پھر حروف کی شکل میں جیسے ابو، ابا، ابی، یا جو ہے غیر منصرف کے ہیں وہ بھی پیش اور زبر کے ساتھ چلتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ مبنی ہے جس میں ہے ہی نہیں علامت۔ فعل کے اپنے اعراب ہوتے ہیں، وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ پھر ہے معرب، مبنی، منصرف اور غیر منصرف اسما کی جو ہے وہ کیٹیگریز دیکھیں گے۔ ما اضافہ، مرکبات، مرکب اضافی، اشاری، جاری، توصیفی، جس کو ابھی تک ہم جوڑیاں جوڑیاں کر کے کہہ رہے تھے، ان کے پراپر نام لے کے مرکبات کو اور ان کے حصوں کو دیکھیں گے۔ مطلب مرکب اضافی میں مضاف، مضاف الیہ ہوتا ہے، مرکب اشاری میں مشار، مشار الیہ ہوتا ہے، مرکب جاری میں جار مجرور ہوتا ہے، توصیفی میں جو ہے موصوف اور صفت یا پھر نعت منوط ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے ہم مرکبات میں جملوں کے اندر آ جائیں گے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ۔ یہ تو وہ کورس ہے جو QC6 میں پڑھایا جاتا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہیں سے کچھ پڑھ لیا ہوگا یا آگے پڑھ لیں گے۔ جو اس کورس کی خصوصیت ہے، جب ہم اسے کہتے ہیں +1 ہم جائیں گے 6+ پر، وہ کیا ہے؟ اضافی۔ ایک بڑی چیز ہے جسے QC6 میں ٹچ نہیں کیا جاتا، وہ ہے حروف۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ گرامر میں جب اس کی تخصیص ہو رہی تھی، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، حرف ہے، انہوں نے کہا یہ حرف تو بہت تھوڑے بار بار آتے ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ کر دو، بعد میں دیکھیں۔ حرف کے معنی ہے سائڈ پہ کر، سائڈ پہ کر دیا، حروف جو ان کو بڑا غصہ آیا کہ ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہمارے بغیر ان کے جملے نہیں بن رہے ہیں، جڑ نہیں رہے ہیں، اور ہمیں کوئی لفٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر خوب گن گن کے بدلے لے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ حروف آپ سے بھی بدلے لیں، ہم جو ہے ان حروف کو سب سے پہلے ڈیل کریں۔ حروف کی 2 قسمیں ہیں، غیر عاملہ اور عاملہ۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے، غیر عاملہ ٹوٹل 52 ہے اور عاملہ 100 ہے، یعنی 150 حروف اگر آپ جان لیں، آپ قرآن کا 1/3 جان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسم آپ پہچان لیتے ہیں، فعل پہچان لیتے ہیں، جملے کے اندر جو پڑے ہوئے حروف ہیں وہ آپ کو ہلنے نہیں دیتے، سمجھ ہی نہیں لگنے دیتے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون سا حرف کس سینس میں آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے۔ تو یہ 150 جو ہے یہ میری پریفرنس ہے کہ ہم شروع اس سے کریں گے جس کو لوگ آسان سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو پھر سب سے زیادہ مشکل ثابت، ہم پہلے اس کو لیں گے۔ تو حروف جو ہے غیر عاملہ کی تعریف یہ ہے، ان حروف کو کہتے ہیں جو معن عمل کریں لیکن لفظاً یعنی رفع نصب جر میں جو ہے عمل نہ کریں، یعنی معنی کو تو تبدیل کریں لیکن ان کی حالت جو ہے وہ تبدیل نہ ہو، ان کو غیر عاملہ کہتے ہیں۔ حروف غیر عاملہ کی اصل میں 16 قسمیں ہیں، اور ان کے ٹوٹل الفاظ جو ہیں وہ 52 ہے، 52۔ ان میں حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، حروف مصدریہ، حروف تخدید، حروف توقع، حروف استفہام، حروف ردع، حروف تنوین، حروف نون تاکید، حروف زائدہ، حروف شرط، حروف لولا اور لام مفتوح، اور اما بمعنی مادام، اور حروف عطف۔ آپ پریشان نہ ہو،
اس لمبی چوڑی لسٹ کو دیکھ کے یہ بڑے آسان ہے، صرف ایک دفعہ جاننے کی ضرورت ہے۔ مثلا حروف عطفی ہی ٹوٹل 10 ہیں، 52 میں سے 10 نکالیں تو 42، یہ باقی 6 میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ہیں جن میں کئی کی ہیں اور بعض میں ایک ایک ہے، جیسے لولا، لا اور اما وغیرہ۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس کے پہلے گروپ کو ہم لیتے ہیں، حروف غیر عاملہ میں حروف تنبیہ۔ یہ تو اب آپ کو تنبیہ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، تو آپ ذرا مجھے اس کا مطلب بتا دیجئے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے کہ ہم کس چیز کی بات کرنے لگے۔ تنبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا حروف تنبیہ کیا ہوتے ہیں؟ وارننگ، وارننگ کرنا۔ ہاں، آپ قریب ہیں۔ حروف تنبیہ جو ہے اس کی تعریف یہ ہے، تنبیہ بوزن تفعیل مصدر ہے، اس کا لفظی معنی ہے کسی کو بیدار کرنا، جگانا، واقف کرنا، خبردار کرنا۔ اصطلاحاً ان حروف کو کہتے ہیں جو مخاطب کو آگاہ کرنے، ہوشیار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خبردار، غافل نہ رہو۔ حروف تنبیہ کیا ہوتے ہیں؟ جو خبردار کرنے کے آتے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ تعداد کیا ہے ان کی، کسی کو کوئی اندازہ؟ صرف 3 ہے۔ حروف تنبیہ 3 ہیں جن کو حروف استفاء بھی کہتے ہیں، مثلا الا، اما، ہا۔ اور ان کے معنی کیا ہیں؟ سب کے معنی یہ ہیں، معنی خبردار، سنو جہاں یہ آئے گا، اللہ خبردار، جو اما خبردار ہو، جو ہا خبر۔ اب یہ جب لفظ آتے ہیں ہمیں کسی نے پڑھائے نہیں ہوتے، ہم نے پڑھے نہیں ہوتے، ہم ان کو وہاں اس موقع پر پہچان نہیں پاتے کہ یہ اس وقت یہاں اس جگہ پہ کیا معنی دے رہا ہے، اس کا کیا تعلق بن رہا ہے۔ ہم اسم فعل کے اندر الجھے ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر سر کھپا رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی جسم کی فلانی حالت اور یہ فلاں ہے، فعل کی یہ فلاں حالت۔ اور یہ جب ایسا ایک لفظ آ جاتا ہے نا، اما، اللہ، ماں، ہمیں پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا لفظ ہے۔ کسی کو ایک آدھ معنی آتا ہے تو وہ کہہ دیتا اچھا جی اس کا تو یہ معنی ہوتا ہے، اور کام چلا دیتے۔ یہ کام اس طرح نہیں چلنے دیتے۔ ان کا استعمال ہے، یہ شروع جملہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، جیسے الا زید قائم، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جو زید کھڑا ہے۔ اما لا تفعل، خبردار یہ کام مت کرنا۔ ہا زید قائم، وہ یعنی سنو، خبردار ہو جاؤ، وہ زید کھڑا ہے۔ ہا زید عالم، سنو عالم، زید عالم۔ تو یہ کیا ہے، جملے کے شروع میں آتے ہیں اور 3 ہی لفظ ہیں، کیا، الا، اما، اور تیسرا کیا ہے بھائی؟ ایک تو آپ لوگ بولتے نہیں ہو، مجھے بھول جاتے ہیں، بتایا کرو درمیان میں۔ ہاں ہاں، ہاں ہاں ہاں، یہ سامنے لکھا ہوا ابھی نظر آ گیا۔ ہاں، یعنی یہ 3 جو ہیں، اور ان کا ترجمہ کیا تھا وہ بھی یاد دلا دو۔ سنو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ خبردار۔ اب ان کا آپس میں فرق کیا ہے؟ یہ 3 کیوں آ رہے ہیں، ایک ہی کیوں نہیں آ جاتا؟ الا، اما صرف جملہ پر داخل ہوتے ہیں، مفرد پر نہیں آتے۔ مفرد مطلب اکیلا اگر کوئی لفظ یا مرکب آ رہا ہے اس پہ نہیں آئیں گے۔ البتہ ہاں جو ہے یہ جملہ اسمیہ اور مفرد دونوں پہ آتا ہے، لیکن یہ ہر مفرد پہ نہیں آتا، بلکہ اس میں اشارہ کے شروع میں آتا ہے، جیسے ہاذا ہاذانے۔ یہ ہاذا ہاذانے میں یہ ہا جو ہے یہ تنبیہ کا جو ہے لفظ ہے۔ کسی کو پتا تھا؟ کبھی کسی نے بتایا ہے؟ آپ پورا QC نہیں۔ 6 کے آپ QC 7 بھی گزر جائیں گے تو آپ کو یہ کبھی کوئی نہیں بتایا کہ ہاذا کے اندر یہ ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ ایک منفرد کورس ہے۔ اس آج کی کلاس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پہ کمزور ہیں اور ہماری کمزوری کو ہم کیسے۔ یہ ٹوٹل میں نے اس کی سلائیڈیں تیار کی ہیں، 6 لیکچر ہیں جس میں سارے حروف 150 کور ہوتے ہیں، اور ایک ایک حرف کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ایک دفعہ تھوڑی سی محنت کر کے آپ ان کو کسی طرح کر لیں، اس پہ ماسٹر ہو جائیں، قرآن کا 1/3 آپ کا کہیں نہیں۔ یا منادہ معروف باللام کے شروع میں آتا ہے، جیسے یا ایوہا، یا ایوہا الرجل، یہ جو ہا ہے یہ یہی ہا ہے جو تنبیہ والا ہے۔ یا پھر یہ ضمیر مرفوع منفصل کے شروع میں آتا ہے، جیسے ہا انتم اولائی، یہ ہا جو ہے یہ کیا تنبیہ والا ہے۔ تو حروف تنبیہ کتنے ہیں بھائی؟ 3۔ کون کون سے؟ 3۔
الا، اما، ہا. کیا مطلب ہے ان کا؟ خبردار. خبردار، ہوشیار، جگانا، بیدار کرنا. سنو. اور ان کا فرق کیا ہے؟ ہا جو ہے واحد ہے جو مفرد میں بھی آتا ہے اور مرکب یعنی جملے کے ساتھ بھی آتے ہیں، باقی دو جملے کے ساتھ آتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں ہاذا، ہاذان، یا ایھا، ہا انتم، یہ اکیلا اکیلا بھی آتا ہے اور جملے کے ساتھ بھی آتا ہے. اب سوال ہے کیا الا لفظ تنبیہ کے لیے آتا ہے؟ الا، یہ الا جو ہے یہ الا سے تھوڑا سا فرق ہے. یہ تنبیہ کے علاوہ اور چند معنوں کے لیے بھی آتا ہے، جیسے تمنی، توابع، استفہام، انکاری، ارض، تخصیص. اب آپ کہیں گے یہ تو بڑی مشکل اصطلاحات ہیں بھائی. اصل ان اصطلاحات کے اندر کہاں مڑا ہوا ہے؟ جلدی سے بتانے والا یہ کہہ کے چلا جاتا ہے یہ جی تمنی ہے، یہ توابع ہے، یہ استفہام ہے، یہ جی انکاری ہے. اور جتنی دیر میں ہم اس کی اس بات کو پکڑتے ہیں کہ یہ کیا کہا ہے، اتنی دیر میں وہ 3 لائنیں آگے جا چکا ہوتا ہے. دوسرا گروپ ہے حروف ایجاب. کیا مطلب ہے؟ یہ اردو کا لفظ ہے ایجاب، قبول و ایجاب سنا ہے کبھی؟ ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا. وہ نکاح کے وقت نہیں کہتے ہیں قبول و ایجاب؟ حرف ایجاب. حرف ایجاب کیا ہے؟ ایجاب باب افعال کا مصدر ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو ثابت کرنا، اور اصطلاح میں ان حروف کو کہتے ہیں جن میں ایجاب و ثبوت کا معنی ہوتا ہے. یعنی آپ قبول کرتے ہیں اور ثبوت کے طور پہ ہوتے ہیں، ہاں جی میں نے قبول کیا، قبول کیا 3 دفعہ دہراتے ہیں اور گواہ اتنے سارے ہوتے ہیں. ایجاب، قبول و ایجاب، اسی لیے اس کو کہتے ہیں عمل کو. تعداد کتنی ہے کسی کو کوئی پتہ ہے؟ 6 ہے. چلے جی آپ کے حروف تو کم ہوتے جا رہے ہیں. 3 کم ہوئے 52 میں سے 49 رہ گئے، 6 اور کم ہو گئے 43 رہ گئے، 10 تو حروف عطف ہیں 33. آپ دیکھیں گے بڑی تیزی سے آپ کے یہ حروف کم ہو جائیں گے. اچھا 6 کون کون سے ہیں؟ نام، اس سے تو آپ واقف ہیں. ہاں جی، ہاں، ہاں ہاں، وہ کہتے ہیں نا قبول ہے، ہاں قبول ہے، ہاں 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 کر رہا ہوتا ہے نا. بلا، یہ بھی ہاں کے معنی، بلا کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں. انا، انا کے کئی استعمالات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ حروف ایجاب کے طور پہ بھی آتا ہے. اجل یا اجل، جہید اور ای. بعض حروف ایسے ہیں جو کئی گروپ میں اور کئی معنوں میں آتے ہیں، اس لیے جہاں جہاں آئیں گے وہاں پہ ہم اسے ریپیٹ کریں گے. اچھا یہ پہلے وہاں اس گروپ میں بھی آیا تھا. یہ 6 ہیں حروف ایجاب جو کسی چیز کے ثبوت کے طور پر جو ہے اس کو ثابت کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ہاں کا اقرار کراتے ہیں. نام، بلا، انا، اجل، جید، ای. اب دیکھیے نام کا استعمال، کہ نام جو ہے اس کا معنی ہے ہاں جی ہاں، یہ وہ حرف جواب ہے جو متکلم کے کلام کی تصدیق کے لیے آتا ہے، یعنی کلام سابقہ کو ثابت کرنے کے لیے، پھر چاہے کلام مثبت ہو یا منفی، پھر اس میں تمیم ہے کہ کلام خواہ استفہام ہو یا خبر. یہ ایسا ایسا اس اصطلاح سے آپ واقف ہوں گے. آپ یوں سمجھ لیے نام جو ہے جو متکلم بات کرنے والا جو بھی کوئی بات کرتا ہے اس کی تصدیق کے لیے نام کہتے ہیں. جیسے میں پوچھتا ہوں حل ہوا فاعل، آپ کہتے ہیں نام ہوا فاعل. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نام، صرف نام، اس کا مطلب ہوگا ہاں وہ فاعل ہے. وہ آپ تصدیق کرتے ہیں میری بات کی کہ میں جو کہتا ہوں کیا وہ ہے، آپ کہتے ہیں ہاں وہ ہے. یہ اس طرح کے جتنے سوالات میں ہوتا ہے نام. پھر خبر مثبت کی مثال دیکھیے، جیسے کاما زیدن کے جواب میں کہا جائے نام، ہاں زید. اگر کوئی کہے کاما زیدن، وہ کہتا ہے نام، ہاں کھڑا ہے. غیر جو ہے خبر منفی کی دیکھیں، جیسے ما کاما زیدن، زید نہیں کھڑا ہے، آپ کہتے ہیں نام، ہاں ہاں نہیں کھڑا ہے. یعنی آپ مثبت میں بھی نام کہہ رہے تھے، نفی میں بھی ہے، تصدیق کر رہے ہیں، بولنے والے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے. استفہام میں مثبت کی بھی مثال دیکھیں، جیسے آپ کاما زیدن، کیا زید کھڑا ہے، وہ کہتا ہے ہاں نام کھڑا ہے، تو اس کا مطلب آپ اس کے بیان کی تصدیق کر رہے ہیں سوالیہ. استفہام منفی کی مثال دیکھیں، اب ما کاما زید، کیا زید نہیں کھڑا ہے، سوال بھی اور نفی بھی ہے. اگر وہ کہتا ہے نام تو اس کی بات کی تصدیق ہوتا ہے، ہاں جی زید نہیں کھڑا ہے. تو یہ نام کے 4 استعمالات ہیں. بلا کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ بلا کا معنی ہے ہاں کیوں نہیں.
یہ نفی اور جو ہے ابطال کے لیے آتا ہے. ابطال کا مطلب ہے جملے کے اندر فرق لانے کا، یعنی کلام منفی کو مثبت کرتا ہے، خواہ نفی بغیر استفہام کے ہو یا نفی استفہام کے ساتھ. کیا مطلب؟ اس کی مثال دیتے ہیں. وہ نفی بغیر استفہام کے ہو، جیسے ما کاما زیدن، اس میں سوال نہیں تھا، ایک نفی کا جملہ تھا. اس کی تصدیق کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، جی ہاں، ہاں کیوں نہیں. اور نام کہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہاں بس تصدیق ہوگی. اور اس میں جو ہے مزید تھوڑی سی وضاحت ہے، بھلا ہاں کیوں نہیں. اور نفی استفہام کے ساتھ کیسے آتا ہے؟ جیسے الستُ بربکم، جب قول و اقرار لیا جا رہا تھا، کہا الستُ بربکم، کہا قالوا بلا، بھلا وہاں پہ کہا بھلا ہاں کیوں نہیں. اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہیں، بالکل ہیں. تو یہ کیا ہے؟ نفی استفہام اور نفی کے بغیر استفہام دونوں پہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ای کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ ای اس کا معنی ہے ہاں. یہ استفہام کے بعد اس بات کے لیے آتا ہے اور قسم کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور فعل جو ہے قسم ہمیشہ معذوف ہوتا ہے. جیسے اقامہ زیدون کے بارے میں جب یہ کہا جا ایو واللہ، ہاں اور اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ کی قسم، واللہ ہاں اللہ کی قسم کھڑا ہے، یعنی آپ تصدیق کے لیے جو ہے قسمیہ جملہ جو ہے اس کے ساتھ اسے استعمال. اجاء زیدن، کیا جو ہے زید آیا، سوال تھا. اس کے جواب میں اگر آپ کہیں ایو واللہ، ہاں اللہ کی قسم آیا، یعنی بہت شدت سے کنفرم کرتے ہیں، مثبت، یعنی آپ جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں اس بات میں کہ ہاں کیوں نہیں اللہ کی قسم آیا. اس طرح بولا جاتا ہے ایو و ربی، ہاں قسم ہے میرے رب کی، یا ایو واللہ، یہ زیادہ مشتمل ہے، اس کا اختیار ہے ایو. عرب میں آپ جائیں گے وہ کہتے ہیں ایو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا کہہ گیا. ایو کا مطلب ہے ای واللہ یا ای ربی، یعنی ہاں اللہ کی قسم. اب جب یہ لفظ جہاں جہاں آتا ہے، کیا آپ اسے اس طرف جوڑ لیں گے؟ کیا آپ اس کے معنی کو جو ہے سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ لفظ ایو یہاں پہ آ رہا ہے یا ای آ رہا ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جب تک آپ حروف کو نہیں جانیں گے، آپ اسم فعل تو اتنا پڑھ چکے ہیں، ہم نے شروع ہی اسم فعل سے پڑھانا کیا تھا آپ کو کہ جی یہ دو پیش والا ہے، یہ دو زبر والا ہے، یہ زیر ہے، یہ جمع ہے، یہ مؤنث ہے، یہ جمع اس طرح بناتے ہیں، مؤنث اس طرح بناتے ہیں، جملے اس طرح بناتے ہیں، مطلب یہ تو کرتے ہیں. پانچ کورس آپ نے گزار دیے ہیں اسم فعل پہ، حرف میں لے دے کے آپ کو شروع میں ہم نے 7 حرف رہا. یہی وجہ جب بھی ہم کہتے ہیں حرف، آپ فٹ کہتے ہیں حرف جارا، ایسے ہی کہتے ہیں نا حرف جارا. چلے آج کے لیسن کے بعد یہ کم از کم میں آپ سے نہیں سنوں گا کہ حرف جارا. آئیے اگلے اس کے جو اگلے 3 تھے، پہلے 3 تو ہم نے کر لیے، نام تھا، بلا تھا اور ای تھا. اجل، جیر اور انا، یہ تینوں اکٹھے آتے ہیں، یہ تینوں نام کی طرح ہیں، اکثر خبر کے بعد اس کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، مگر ان کو قسم ضروری نہیں ہوتا، یعنی انہیں قسم دینے کی ضرورت نہیں. مثبت خبر کی مثال دیں، خواہ خبر مثبت جیسے قد جاء زید، بے شک زید آیا، یہ خبر ہے. اب اس کے جواب میں اگر کوئی اجل یا جیر یا انا کہے تو اس کا مطلب ہے ہاں آیا، بس نارمل سی بات ہو جائے گی. یہاں خبر منفی کی مثال دیکھیں، لم یاتی کا زید، کیا زید ابھی تک نہیں آیا؟ وہ کہے اجل جیر انا، تو اس کا مطلب ہاں زید نہیں آیا. اور انا کا استعمال کم ہوتا ہے، اگرچہ انا کے اور بہت استعمال ہیں. انا جو ہے ایک عامل بھی ہے. دیکھیں شروع میں نے شاید آپ کو یہ کیٹیگری نہیں کی، یہ کل کی کلاس میں ہم کریں گے. کل کی کلاس سے مراد ہے اگلے ہفتے جب ہماری گرامر کی باری آئے گی، کیونکہ ایک کلاس آپ کی قرآن کی ہوگی، دوسری جو ہے وہ گرامر کی. جو اگلے ہفتے پہلی تو قرآن کی ہوگی، دوسری جب گرامر کی آئے گی یعنی اتوار والے دن کی، اس میں جو ہے آپ کو عامل غیر عامل کا جو ہے وہ فرق ہم کریں گے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. معلوم ہوا کہ جب انا نام کے معنی میں ہوگا تو غیر عامل ہوگا. بڑی اہم بات ہے
کیونکہ انا جب بھی ہم نے آپ کو پڑھایا، ہم نے پڑھا QC 5 تک، ہم نے کہا جی انا عامل ہے، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے یا خبر کو کیا کرتا ہے؟ ان اللہ منصوب کر رہا غفور ہے، زبر دیتا ہے. زبر دیتا ہے، یہاں زبر نہیں دے رہا ہے. انا زید کامن، یہ اس کا سب سے بڑا فرق ہے. اگر انا کے ساتھ آنے والا اسم اس پہ زبر نہیں ہے، سمجھ جائیں یہ انا فاعل کے طور پر نہیں آیا، یہ انا کا جملہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہے اصل میں جو ہے کیا آ رہا ہے؟ استجاب کے طور پہ آ رہا ہے، تصدیق کرنے کے طور پہ آ رہا ہے. فرق آپ کو سمجھ آ گیا؟ انا اگر جو ہے اس کے بعد والے اسم پہ زبر ہے تو یہ انا ایز اے عامل آ رہا ہے، انا و اخواتو انا والے حصے کام پہ آ رہا ہے. عامل جب پڑھیں گے وہاں پہ پھر میں اس کو لوں گا. یہاں پہ جو ہے صرف اس کے فرق کو واضح کر لیں کہ اگر خبر کے اندر انا کے بعد والے اسم پہ جو ہے زبر نہیں آ رہے ہیں، سمجھ لیں یہاں یہ انا ایز اے بطور انا نہیں آیا، یہ حروف جو ہے یہ استبات آیا ہے، مثبت کرنے کے لیے آیا ہے، تصدیق کرنے والا آیا ہے. نام بلا اور اجل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ نام اور اجل جو ہے ما قبل کے کلام کو ثابت کرتے ہیں، یعنی پہلے والے کے، باخلاف بلا کے کہ یہ منفی سے مثبت بنا دیتا ہے. نام عموماً استفہام کے جواب میں آتا ہے اور اجل جو عموماً خبر کے جواب میں آتا ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کو ایسے نہیں آئیں گی، میں تو تیزی میں ایک ہی دفعہ پڑھا جاؤں گا. آپ نے اس میں سے ہر ایک کو اپنے ٹائم میں 2 دفعہ 3 دفعہ اس وقت تک دہرانا پڑھنا جب تک یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ نہ جائے. جب آ گیا اس کے بعد یاد کرنے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں. کیا ایجاب کے لیے اور حروف بھی استعمال ہوتے ہیں؟ جی کوئی اس کا سوال کا جواب دے گا؟ 6 تو ہم نے دیکھ لیے، نام بلا ای اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اجل اور جو ہے وہ جیر اور انا. تو کیا اور بھی ہوتے ہیں؟ ما لا تو جواب اس کا ہے جی ہاں، لا بھی جو ہے ان حروف میں ہوتا ہے. جیسے جا خالدن کے جواب میں کہا جائے لا. اب یہ لا جو ہے نفی کے معنی میں نہیں ہے، یہ جو ہے نام کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے. یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے. جب لا کی ایک علیحدہ سے جو ہے ایک تخصیص ہے، لا کے اپنے بہت سارے استعمالات ہیں، جب آئیں گے وہاں پہ اسے میں علیحدہ سے لوں. تو یہ جو ہے 2 گروپ ہوئے، آج یہ تیسرے گروپ کے. پہلے گروپ میں کتنے تھے بھائی، کسی کو یاد ہے؟ پہلے گروپ تین. کون کون سے؟ تین کون کون سے؟ اما اما بس اما تھی، ابا نہیں تھا، اللہ نہیں تھا. ہاں. الا اما ہا اللہ ہاں جیرا. ہاں. اور پھر اس کے بعد دوسرا گروپ ہم نے جو پڑھا ایجاب والا، وہ کیا تھا؟ یہ جو کر رہا ہے اس کو پتہ ہے، اس کو رکھے تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ کلاس کو ڈسٹرب کر دے. یہ میں نام لوں گا تو پھر ان کو محسوس ہوگا. چلیں اگلے جو ہے 6 تھے، وہ کون سے تھے؟ نام بلا انا اجلا خیر نام بلا ای، اس کے بعد جو ہے اجل جیر اور انا سب سے آخر تھا. ہماری پتہ نہیں عادت کیا ہے، ہم ہمیشہ آخری کم اہم چیز کو سب سے پہلے پکڑ کے لے آتے ہیں، جو اہم چیز ہوتے ہیں اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. یقین کیجئے میں نے بھی یہ حروف نہیں یاد کیے، میں نے سلائیڈیں بنائی اس وقت میں نے ان کو نہیں پڑھا. میں ابھی آپ کے ساتھ دہرا رہا ہوں، اب دہرائی کے اندر اندر میں ان کو یاد کر رہا ہوں اور آپ کو بھی یاد کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. تیسرے ہوتے ہیں حروف غیر عاملہ، جو ہے حروف تفسیر. کیا مطلب؟ تفسیر کا معنی ہے کھولنا، وضاحت کرنا، تشریح کرنا. اصطلاحاً جو ہے وہ حروف مراد ہیں جو مبہم چیز کی وضاحت کریں، جو چیز واضح نہ ہو اس کی وضاحت کریں تو اس کو حروف تفسیر کہتے ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ اینی آئیڈیا؟ جی ایک تو آئی ہے جو پہلے آئی پڑھا تھا نا، اسی سے ملتا جلتا. میں نے کہا تھا کئی حروف ہیں جو کئی گروپ میں آئیں گے، یکساں ہوں گے، تو ان کو نوٹ کر لیے. اور ایک ہوتا ہے ان بھی جو ہے کئی جگہ آئے گا. ان جو ہے وہ عامل میں بھی آئے گا، جو وہ کیا کرتا ہے جازم مجازم والا جو کام کرتا ہے ان، یا شرطیہ کا کرتا ہے ان من ما، وہاں بھی یہ آئے گا. تو یہاں پہ یہ جو آ رہا ہے حروف تفسیر،
ای اور ان یہ دو ہی ہیں. ان حروف کے ما قبل کو مفسر اور بعد والے کو مفسر کہتے ہیں. یعنی جن دو کلمات دو جملوں کے درمیان یہ آتے ہیں اس سے پہلے والے حصے کو مفسر یعنی فاعل یا جو ہے وہ اس کی تفسیر اور جو ہے اور دوسرے کو مفسر کہتے ہیں. ای کا استعمال دیکھیے. ای ہر مبہم شے کی تفسیر کے جاتے ہیں خواہ وہ مبہم مفرد ہو یا جملہ چاہے ایک لفظ ہو مرکب ہو یا جملہ. اس کی مثال دیکھیے. جانی زید ای ابو عبداللہ. جانی زید آیا زید ای یعنی ابو عبداللہ ابو عبداللہ. اب ای جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تفسیر بیان کر رہا ہے کون سا زید آیا. میرے پاس زید آیا. زید کئی نام کے ہو سکتے ہیں. کون سا زید آیا بھائی؟ ای کا لفظ جو ہے وہ تفسیر کر رہا ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے بتا رہا ہے ابو عبداللہ ہے. ایک اور مثال لیجئے جملے میں. کوتیا رزقہ ای ماتا. کوتیا منقطع ہو گیا رزق کو اس کا رزق ای کیوں اس لیے کہ ماتا وہ مر گیا. ای جو ہے تفسیر ہے بیان کر رہا ہے کیوں اس کا رزق قطع ہو گیا اس لیے ہو گیا کہ وہ مر گیا. اب یہ جو ای آتا ہے اس سے پہلے والا حصہ جو ہے وہ مفسر اور اس کے بعد والے حصے کو مفسر کہتے ہیں. یعنی یہ تفسیر ہے اس کی اور وہ جو ہے تفسیر طلب بات ہے جس کے لیے ای کا استعمال کیا گیا. اگلا حرف تھا ان. ان جو ہے کئی جگہ آئے گا اس لیے یہاں پہ اس کے فرق کو سمجھ لیجئے. ایسے فعل کی تفسیر کرتا ہے جو قول کے معنی ہوں جیسے امر ندا اور کتابت وغیرہ. یہ سب اصطلاحات ہیں. امر اصطلاح ہے ندا اصطلاح ہے کتابت یہ جگہ جگہ جب آئیں گے وہاں انہیں ہم دیکھیں گے اپنی جگہ. اور یہ اکثر مفعول جو ہے مقدر کی تفسیر کرتا ہے اور کبھی مفعول ظاہر کی. مقدر اور ظاہر کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں ظاہر. جیسے اگر میں کہوں جا حامد اب حامد ظاہر ہو گیا اسے ہم کہیں گے اس میں ظاہر ہے. اگر میں کہوں جا موسیٰ اسم تو ظاہر ہے لیکن اس کی حالت جو ہے چھپی ہوئی ہے. کون سا موسیٰ ہے؟ پیش والا ہے زبر والا زیر والا کیونکہ تینوں ایک ہوتے ہیں. تو ایسے کو کہیں گے مقدرن. ہم کہیں گے چونکہ جا کے بعد آ رہا ہے نام آ رہا ہے تو یہ جو ہے رفع کی حالت آیا یہ رفع والا ہے. کیوں؟ مقدرن یہ رفع ہے. تو یہ مقدرن اور جو ہے ظاہری کا فرق ہو گیا. اب آ جائیے یہ مفعول مقدر کیا ہوتا ہے. جیسے نادینہو ان یا ابراہیم. نادینہو ہم نے پکارا اسے. کسے؟ یا ابراہیم اے ابراہیم. اب یہ جو ان آیا ہے یہ ان کس لیے آئی ہے؟ ایکسپلینیشن کر رہا ہے کہ کس کو پکارا؟ ابراہیم. یہاں پہ ان کا وہ ترجمہ نہیں ہے. ان کا کیا تھا ترجمہ؟ ویسے نارمل ترجمہ کیا ہے ان کا؟ کہ یا ان کے اگر کے معنی ہوتے ہیں جیسے انشاءاللہ میں اور ان کے ہوتے ہیں کہ. یہ وہ کہ اگر والے معنی نہیں دے رہا. یہ یہاں پہ کیا ہے ایکسپلینیشن کر رہا ہے نادینا ہو کی جملے کی. نادینا کیا ہے؟ یہ مفسر ہے. اس کے بعد والا جملہ جو یہ آ رہا ہے یا ابراہیم یہ جو کیا ہے یہ مفسر ہے. کیوں؟ یہ ان جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے تفسیر کے لیے آتا ہے. اس مثال میں نادینا فعل قول کے معنی میں ہے. اس کا مفعول بھی مقدر ہے جو بالفظ ہے. ان نے اس مفعول بھی کی تفسیر یا ابراہیم کے ساتھ کی ہے. یعنی اس کے اندر جو چھپا ہوا تھا فاعل کے ساتھ مفعول اس کو جو ہے اس نے ان نے جو ہے واضح کر دیا کہ یا ابراہیم سے. مفعول ظاہر کی مثال دیکھیں. اذ اوحینا ما یوحى فیہ. اوحینا اور ہم نے وحی کی. کدھر؟ ما یوحا تمہاری ماں کی طرف. انک یہ اب یہاں پہ جو ان آئے زیر ملانے کے لیے ان کس فی کہ جو چیز اس کی طرف وحی کی ہے. کیا تھا؟ ان کس فی کہ وہ اس کو اس میں ڈال دے. اس مثال میں اوحینا فعل ہے جو فعل
قول کے معنی میں ہے، ما یوہا مفعول بھی ہے جو کہ مذکور ہے، ان نے اس کی تفسیر اک دی فی ہی اس کو اس میں کر دے، ڈال دے، وضاحت کر۔ ای اور انا میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے ای اکثر کثیر الاستعمال ہے اور ان قلیل الاستعمال ہے اس معنی میں، تفسیر کے معنی، ادروائز ان جو ہے تاشا استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے ای حرف تفسیر عام ہے، اس سے مفرد اور جملے سب کی تفسیر کی جاتی ہے، لیکن ان خاص ہے، اس سے صرف فعل کی تفسیر کی جاتی ہے، اور فعل میں سے صرف ایسے فعل کی جو بامعنی قول کے ہو، کہی ہوئی بات کے ہو، لہٰذا وہ فعل جو لفظ قول ہے یا وہ فعل جو قول کے معنی میں نہیں، اس کی تفسیر ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ریسٹرکشن ہے۔ چوتھا گروپ حروف غیر عاملہ، چوتھی قسم حروف مصدریہ۔ ہاں جی، حروف مصدریہ کیا ہوتے ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ بولیے۔ ماں یہ ہر چیز میں آپ ماں بیچاری کو کیوں پکار لیتے ہو؟ ماں بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہاں تو میں تعریف پوچھ رہا ہوں کہ حروف مصدریہ کیا ہوتے ہیں، یہ نہیں پوچھا کون کون سے ہوتے ہیں۔ حروف مصدریہ سے مراد وہ حروف ہیں جو اپنے مدخول کو مصدری معنی میں تبدیل کر دیں، اور وہ تین ہیں، ما، ان اور انا۔ اب یہ دیکھیں، میں نے کہا تھا ان اور یہ انا کئی جگہ آئیں گے۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اپنے نوٹس میں بنانا ہے کہ اچھا ان کا ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے، اس معنی میں اس کے یہ خاص استعمال ہے، اس میں کیوں۔ جب تک یہ نہیں آئے گا، آپ جہاں قرآن میں اس کو اللہ نے جس معنی میں، آپ اس کو پہنچ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا اس کے یہ معنی اس طرح اور فرق اس طرح۔ جیسے ابھی انا کا جو ہے آپ نے کلیئر ایک فرق دیکھا آج کی اس کلاس میں۔ اب تک تو یہی تھا کہ انا کا اسم و انا جو ہے یہ ہو جاتا ہے، اور اب جو ہے وہ اس کے بغیر۔ اب ایک بات سمجھ آیا کہ آپ ساری عمر نہیں بھول سکتے، جہاں انا کے بعد قرآن میں یہ دیکھیں گے کہ اگلے لفظ پہ منصوب نہیں آ رہا، آپ ہارڈ فرض آ جائیں گے، یہاں انا جو ہے وہ عامل نہیں ہے۔ استعمال کیا ہے؟ ان میں سے ما اور ان جو ہے جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، جیسے وداعت علیہم الارض بما رحبت، رحبت بمعنی بے روح بہم ہا ہے، یعنی زمین ان پر تنگ ہوگی کشادہ ہونے۔ وداعت علیہم الارض، زمین ان پر تنگ ہوگی، بما ربحت، کشادہ ہونے کے باوجود۔ یہاں پہ جو یہ ما کا لفظ آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، آجبنی ان تقوم، مجھے عجب میں ڈالا تیرے کھڑا ہونے نے، تقوما تیرے کھڑے ہونے میں۔ یہاں پہ قیاموں کا جو ہے یہ ہے جس کے لیے مصدری آئی، یہ مصدر کے معنی میں جو ہے ما آ رہا ہے، بما ربیحت، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ان تقوما، قیاموں کا میں تقوما۔ اگلا دیکھیں استعمال، وَأَنَّ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے عملت أَنَّكَ قائم، ای قیاموں کا، میں نے تیرے کھڑے ہونے کو معلوم کیا۔ علمت، میں نے جانا، میں نے معلوم کیا۔ أَنَّكَ، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بے شک تو، ایسے ہی کرتے ہیں نا، بے شک تو قائمہ کھڑا ہوا۔ نہیں، یہاں انا بے شک کے معنی میں نہیں آ رہا۔ علم تو انا کا مطلب ہے کہ میں نے تیرے کھڑے ہونے کو معلوم کیا۔ یہ انا جو ہے وہ وجہ بتا رہا ہے، مصدر کے معنی دے رہا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے معنی قیامن جو ہے اس کو مصدریہ معنی میں لے کے آ رہا ہے۔ مصدر معول، یہ آپ نے بہت سنا اور بہت پڑھیں گے، QC 6 کی کلاسوں میں آپ کو جگہ جگہ بتایا جائے گا جی یہ مصدر معول، اور پھر مصدر معول میں اسٹوڈنٹ اتنے الجھتے ہیں، ہر جگہ انہیں مصدر معول نظر آتا ہے، اور ہر لفظ کو وہ مصدر معول ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ سر ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف ہی نہیں سمجھ آئی ہے حروف مصدریہ کی۔ لفظ مصدر آپ کو آتا ہے؟ مصدر جی کیا ہوتا ہے؟ تو جو مصدر ہے اس کو مصدریہ کہتے ہیں۔ تعریف پیچھے جو ہے ایک ہی جملے میں جو ہے آپ کو کہہ دی گئی، حروف مصدریہ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ مصدری معنی دیتے ہیں، کسی لفظ کو اس کے مصدر کے معنی دے دیتے ہیں۔
وہ حروف مصدریہ ہوتے ہیں۔ اب یہ QC6 میں QC5 کوالیفیکیشن کی کنڈیشن کیوں لگائی گئی تھی؟ اسی لیے کہ QC5 تک آپ یہ بیسک چیزیں پکی کر کے آئیں کہ مصدر کیا ہوتا ہے۔ QC1 میں سکھاتے ہیں فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل، کہتے ہیں یہ فعل مصدر ہے، وہاں پکا کراتے ہیں۔ اگر آپ کا مصدر وہاں QC1 میں پکا نہیں ہوا، QC5 تک آپ نے مصدر کسی سے نہیں پوچھا، سیکھا نہیں، QC6 میں آپ کو کیسے مصدر سمجھ آئے گا؟ اس میں محنت آپ کو بہت کرنی پڑے گی۔ میں بتا رہا ہوں، میں نے وہ چیز شروع کی ہے جس کو لوگ شروع ہی نہیں کرتے بلکہ پڑھاتے ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو چیز ہمیں قرآن میں آ نہیں رہی ہے، روک رہی ہے، رکاوٹ ہی یہی ہے۔ اور دکھ اس بات کا ہے، جس چیز کو میں 2 لیکچر میں کور کروں گا، 52 الفاظ کو، ان کو آپ 2 ہفتوں میں نہیں پکا کر سکتے۔ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیسے کیا سیکھیں گے؟ آئیے، ان اور انا کس وقت عامل اور کس وقت غیر عامل ہوتے ہیں؟ اب یہ نا ان اور انا جو ہے اب تک ہم نے QC5 میں یہی پڑھا تھا، یہ کیا عامل ہے، عمل کرتے ہیں، مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور مضارع کے جو ہے پیش کو گرا دیتے ہیں یا نون کو گرا دیتے ہیں یا اس پہ زبر لے آتے ہیں، یہ عامل ہے۔ کب یہ عامل ہوتے ہیں اور کب نہیں آتے ہیں، یہ اہم بات ہے۔ ان جب فعل ماضی پر داخل ہو تو وہ غیر عامل ہوتا ہے، یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ ان جو ہے صرف مصدر پہ، وہ جو ہے مضارع پہ کام کرتا ہے، ماضی پہ، اور فعل مضارع پر داخل ہو تو وہ عامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ جب ما کافیہ لاحق ہو تو وہ غیر عامل ہوتا ہے، ورنہ ما کافیہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ابھی مثال میں دیں۔ مثلا انا اسم پر عامل اور فعل پر غیر عامل ہوتا ہے، واضح ہو کہ ما استفہامیہ اسمیہ حروف میں شمال کرنا مصاحب، یعنی ماں کو استفہامیہ میں شامل کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ مصحت ہے، یعنی اس میں کوئی خاص وجہ ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان اور انا جو ہے یہ کیا اور ماں کافیہ کیا ہے؟ ماں کافیہ یہ ہوتا ہے اگر انا کے ساتھ جو ہے کوئی ماں آ جائے اس کے ساتھ جڑ کے، تو پھر جو ہے اس کے معنی کو وہ معطل کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے عامل ہونے کے عمل کو ختم کر دیتا ہے، پھر وہ جو ہے کیا رہتا ہے؟ عامل نہیں رہتا، وہ پھر جازم اور جو ہے ناصب کا ایکٹ نہیں کر پاتا۔ اس کو ماں کافیہ کہتے ہیں۔ ماں کی قسمیں ہیں، جب ماں پڑھیں گے ماں کے جو ہے اپنے استعمالات ہیں 10-12، اس میں ہم دیکھیں گے ماں کافیہ آئے گا۔ تو ماں کافیہ کو یہاں یہ یاد رکھ لیے، یہ ان انا کے ساتھ اگر یہ جو ہے کیا ہے ماں اگر آ رہا ہے تو پھر وہ اس کے جو ہے معنی کو ضبط کر لے گا، اور یہ خاص پر انا کے ساتھ آئے گا۔ انا کے ساتھ جڑ کے اگر ماں آ رہا ہے کسی جملے میں، پھر وہ ماں کافیہ کہلاتا ہے، اور وہ کیا کر دیتا ہے؟ انا کے ایکٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ مثلا انا آیا حرف شرط کے طور پہ، تو وہ کیا ہے؟ اس کو مضارع کو جو ہے کیا کر دے گا؟ کیا کرے گا جی؟ انا مضارع کو کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے، نصب دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نصب نصب دیتا ہے نا۔ یعنی اگر میں کہوں انا یعملونا، تو یہ صحیح ہوگا یا اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ یعملونا کے ساتھ انا لگائیں تو کیا کہیں گے؟ ان یعملون، ٹھیک۔ لیکن اگر میں یہ کہوں انما یعملونا، اب یہ کیا ہوگا؟ انما کے ساتھ یعملونا کو جوڑوں تو اب جوڑیں، انما یعملون، ہاں وہ نون نہیں گرے گا، وہ جو یہ انا جا کے نون گرا رہا تھا یا زبر لا رہا تھا یا جزم لا رہا تھا، وہ اب ایکٹ نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں ما کافیہ۔ حروف تقدید، حروف تقدید کیا ہوتے ہیں؟ ابھارنا، کسی چیز کو آمادہ کرنا، ایسے حروف جو کسی چیز کو ابھارتے یا آمادہ کرتے ہیں، جوش دلاتے ہیں۔ یہ حروف کبھی کسی فعل کے کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، یعنی کسی کو اکساتے ہیں کہ یہ کام کرو، یا کسی گزرے ہوئے کام پر ملامت اور تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یا پھر لعنت ملانت کے لیے آتے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کیا، دیکھو محنت نہیں کی نا تو ناکام ہو گئے، تم نے جو ہے نا اس کا حق
ادا نہیں کیا اس لیے ذلیل ہو گئے، یا آنے والی بات پر ترغیب اور شوق دلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ تخدید کے لفظ جو ہوتے ہیں ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں، کسی فعل کے کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لعنت ملعنت کے لیے ہوتے ہیں، اور ترغیب شوق دلانے۔ تعداد کیا ہے ان کی؟ لے جی 4 تو یہ بھی ہو گیا، الا حلا لولا لوما۔ میں نے کہا تھا کئی حروف جو ہے کئی گروپ میں آئیں گے، جب یہ کئی گروپ میں آئیں گے تو پھر جو ہے یہ ہم اسے پلیز ایکسکیوز۔ السلام علیکم سر۔ سر انشاءاللہ سر میں اس وقت کلاس کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اس کلاس کو جوائن کر لوں گا، اس کے ٹائم شروع ہو جائے گا اس وقت۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں سر، نو پرابلم، رائٹ سر، نو پرابلم، اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ یہ ایک ایمرجنسی کال تھی، مطلب اس کے آپ کے بعد آج ریویژن ہے انگلش گروپ کی QC1 کی، تو اس کے اردو پارٹ کے لیے سر کاشف تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ بھی لینا، میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو ادروائز یہ نارملی میں اٹینڈ نہیں کرتا کلاسیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آتے ہیں تو آف کر، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ کوئی ارجنٹ بات ہے جو انہوں نے کرنی۔ تو آئیے جی، تعداد اس کی ہے اللہ اللہ۔ بات یہ ہے آپ کو یہ آتے نہیں، آپ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا آج ہمارے سر پہ ہوا تھوڑے برس رہے۔ یہ چاروں ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں اور ترغیب اور ملامت فعل ہوتی ہے، لیکن جب مضارع پر داخل ہو تو حقیقتاً جو ہے ترغیب کے لیے ہوتے ہیں، جیسے حلہ تاکل، تو کیوں نہیں کھاتا، کھاؤ کھاؤ، کیوں نہیں کھاتا، حلہ حلہ۔ اسی طرح جب ماضی پر داخل ہوں گے تو ملامت کے لیے ہوتے ہیں، جیسے حلہ اکرمتا زید، تو نے زید سے کیوں نہیں بات کی، تو نے زید کا احترام کیوں نہیں کیا، اکرام کیوں نہیں کیا، یعنی لعنت ملعنت کے لیے۔ ماضی میں لعنت ملعنت کے لیے، مضارع میں جب آئے گا تو ترغیب کے لیے۔ یعنی مضارع کی صورت میں فعل کے کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، اور ماضی کی صورت میں فعل کے ترک پر ملامت کی جا رہی ہے۔ یعنی جب یہ حروف ماضی پر داخل ہو تو اس وقت جو کام فوت ہو چکا اس پر جو ہے انگیختہ کرنا مقصود ہوتا ہے، پشتمان کرنا، تاکہ آئندہ اختیار ہو، اور وگرنہ فوت شدہ فعل پر تقدید کا کوئی معنی نہیں۔ اس لیے اس وقت ان کو حروف یہ جو ہے تنظیم بھی کہا جاتا ہے جب یہ ملامت کی جاتی ہے۔ لولا، حروف تقدیم میں ایک لولا ہے جس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ یہ تقدید کے علاوہ وہ معنی ہے کہ یہ جو ہے بتلانے کے لیے کہ پہلا جملہ موجود ہے، اس کے لیے ثانی جملہ جو ہے وہ کیا ہوگا، منتقی ہے، یعنی انتقا ہوگا اس کا، دوسرا جملہ اس کا بن جائے گا۔ جیسے بسبب اول آنے کے، جیسے لولا علی لحلق عمر، لولا اگر نہ ہوتا علی تو حلقہ ہلاک ہو جاتا عمر۔ یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ علی نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ کیا آتا ہے، اس کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی دوسرے معنی دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ چونکہ علی جو ہے وہ موجود تھے اس لیے ہلاکت جو ہے عمر کی نہ ہوئی، تو وجود علی سبب ہے علی کے عمر کے ہلاک نہ ہونے کا۔ اس وقت لولا دو جملوں کی طرح محتاج ہوتا ہے، جن میں پہلا جملہ ہمیشہ اسمیہ ہوگا، اور جسے لولا علی موجود یہ جملہ اسمیہ ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے عام اسمیہ یا فعلیہ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے دوسرا جتنے کیا ہے لا حالاکا، جملہ فعلیہ آ گیا تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ لولا کا جو ہے ایک اہم استعمال ہے، لولا بذات خود علیحدہ سے بھی آئے گا، اور اول معنی کے اعتبار سے لولا جو ہے تخصیصیہ بھی کہلاتا ہے، یعنی وہ اول معنی کے اعتبار سے ایک جملے پہ داخل ہوتا ہے۔ اور آج کا آخری حرف جو ہم نے پڑھنا ہے چھٹی قسم میں حرف توقیع ہے۔ جی سسٹر آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کس چیز کے لیے پریشان ہے؟ آپ کا مائک کھلا ہے، آپ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی ہیں، بولیے، میں رک گیا ہوں۔ چلیے جی، حرف توکید چونکہ آخری ہے تو وہ کہتے ہیں جب آخری چیز ہوتی ہے نا، استاد کہتا ہے تو اس کا مطلب چھٹی ہونے والی ہے، تو اسٹوڈنٹ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی آخری بات ہے، جلدی 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 کریں جی، جلدی جلدی بتائیں۔ توقع کا معنی ہے امید رکھنا، اس کے لیے ایک حرف ہے قد۔
جو تحقیق کے لیے آتا ہے، یہ ماضی اور مضارع دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ مضارع پر جو ہے تقلیل کے لیے آتا ہے، یعنی اس بات کو بتانے کے لیے ایک کام کبھی کبھار ہوتا ہے، جیسے ان نل کذبا قد یصدق، بے شک جھوٹ بولنے والا کبھی سچ بولتا ہے۔ ان الجواد قد یبخل، بے شک سخی کبھی بخل کرتا ہے۔ تو یہ مضارع میں جب آتا ہے تو یہ اس معنی میں آتا ہے، اس معنی کو کہتے ہیں تقلیل، یعنی کسی نایاب کم بات کے لیے جو ہے اس کو ابھارنا کہ اچھا یہ کام تو کبھی کبھار کرتا کر لے۔ اور دوسرا آتا ہے مضمون جملہ کی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، قد یعلم اللہ محققین، تحقیق اللہ تعالیٰ روکنے والوں کو جانتے ہیں، یعنی تصدیق کے لیے آتا ہے، زور دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہ قد جو ہے توقیع کے معنی میں آتا ہے۔ ماضی پہ قد کا دخول کیا ہوگا؟ 3 معنی کے لیے آتا ہے۔ قد کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے حل کاما زیدن، کیا قائم زید جو ہے کھڑا ہے، تو ہم کہتے ہیں قد کاما زید، تحقیق زید کھڑا ہے، جیسے کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز کھڑی ہوتی۔ یہ ایک معنی اس کے ہوئے۔ دوسرے معنی ہوتا ہے تقریب کے لیے، یعنی ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے، یعنی ماضی مطلق کو ماضی قریب کے معنی کرتے ہیں، جیسے قد دربا، بے شک زید نے قریب ہی زمانے میں مارا ہے۔ قد دربا، ہم تو یہ کہتے ہیں نا تحقیق اس نے مارا، نہیں، یہ زمانے کی قربت کو شو کرتا ہے۔ جیسے قد راکب الامیر، بے شک امیر ابھی سوار ہو گیا، یا ابھی زید نے قریب قریب جو ہے مارا۔ تو یہ جو ہے قد کے ایک معنی ہے جب یہ ماضی کے فعل کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ تیسرے معنی ہوتے ہیں کبھی آئندہ یقینی بات یا چیز کے لیے جو عنقریب ہونے والی ہو، قد اور ماضی لایا جاتا ہے، جیسے قد قامت الصلاۃ، قریبی، یعنی ابھی کھڑی ہوگی نماز، زیادہ دیر نہیں کھڑی ہوگی، قد قامت کھڑی ہوگی کھڑی ہوگی۔ تو یہ 3 معنی جو ہے اس کے قد کے ہوتے ہیں ماضی میں۔ اب آئیے جو آج میں نے آپ کو پڑھایا میں اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کیا پڑھ لیا۔ ہم نے حروف تنبیہ پڑھے، کتنے تھے کسی کو یاد ہیں؟ 3 تھے، اتنے تو مجھے بھی یاد ہیں۔ ایک تو اس میں تھا اللہ، دوسرا وہ جو اما اما ہم کر رہے تھے ایک اسے ڈال دیں، اما اور ہا، اور تیسرا تھا ہا۔ یہ 3 حرف ہو گئے۔ پھر ہم نے اس کے بعد حروف ایجاب پڑھے، کتنے تھے؟ 6 تھے۔ 3 جو ہے وہ مرد قبول کرتا ہے، 3 عورت قبول کرتی ہے، تب جا کے قبول و ایجاب پورا ہوتا ہے۔ 3 دفعہ وہ ہاں کرتا ہے، 3 دفعہ وہ ہاں کرتا ہے۔ نعم، نام تھا، نام، بلا بلا، تھا، انا، انا تھا، اجل تھا، جی اجل، تھا، اور ایک کون سا اجل، تھا؟ جیری، ای، 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 گڈ، ای تھا۔ ای، ایکسلنٹ۔ تیسرا گروپ ہم نے پڑھا حرف تفسیر، یہ کتنے تھے اور کون سے تھے؟ غالباً 2 تھے، ایک ای تھا اور دوسرا ان تھا، اور ان۔ آئی اور اور انا، ان۔ حروف مصدریہ، حروف مصدریہ کتنے تھے اور کون سے تھے؟ 3، کون کون سے؟ 3 تھے، انا، ما انا، ایک انا، تو ماں تھا، انا، وہ جو ماں ماں ہر دفعہ کرتے ہیں وہ تھا۔ انا، 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 انا تھا اور انا تھا، ان اور انا دونوں تھے، یعنی اندھا بھی تھا اور اس کے ساتھ انا بھی تھا وہ۔ اور تخدید، تخدید میں کیا تھا؟ اسے 4 4 تھے سر۔ چار، اللہ، 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 لولا، لولا، اللہ، لوما۔ لولا، اور حروف توقی، یہ تو مجھے لگتا ہے ایک ہی تھا شاید، قد، 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 تو یہ کتنے حرف ہوئے؟ ایک، ایک ہوا؟ اللہ کی بندی یہ جو ہے 18 حرف ہیں، 54 ٹوٹل ہیں، ابھی 34 رہ گئے، اور اس 34 میں 10 تو صرف عطف ہیں جو آپ کو کتنی دفعہ میں نے کسی 2 3 4 میں پڑھائے، وہ نکال لیں تو پیچھے 24 میں بھی 2 ایک ہیں، ان کے گروپ میں 6 7 کے ہیں، تو بہت ہی تھوڑے ہیں یہ حروف غیر عاملہ۔ لیکن محنت چاہیے، محنت آپ نے کرنی ہے، بادام آپ نے کھانے ہیں، میں تو بادام نہیں کھاتا۔ وہ پہلے کبھی دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے تیری یادداشت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا بادام ہی ضائع ہوتے، تو ہم تو باداموں سے ہو گئے، آپ لوگ کھائیں، شاید آپ کو فائدہ ہو۔ تو آج جو ہے یہ ہم نے
6 گروپ پڑھے. ٹوٹل کتنے ہیں؟ غیر عاملہ کے کتنے گروپ ہیں؟ 1 2 3 4 6. 16 ہیں. غیر عاملہ کے 16 ہیں، ان میں سے 6 آپ نے پڑھ لیے، 10 رہ گئے، اور اس میں بھی صرف 34 حرف ہیں. 10 جو ہے اگر وہ حروف عطف 1-2 منٹ میں گزار دوں گا، کیونکہ بار بار پڑھائیں، صرف ان کو دہرانا ہے ہم نے کہ کون سے ہیں. تو 24 ہیں. تو یہ کل یعنی آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ ہم غیر عاملہ کو مکمل کر لیں گے. ان کو آپ چاہے سمجھیں نہ سمجھیں، ان کا یہ گروپنگ کر کے ان کو یاد کر لیں کہ اچھا یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. جب ہم شروع ہوں گے نا اس میں جملات میں آئیں گے انالائسس، اسے کہتے ہیں ترکیب. ترکیب میں جب یہ آئیں گے وہاں پھر میں آپ کو یاد دیا کروں گا، یا جب کہوں گا فلانا لفظ فلاں ہے، فوراً آپ کے ذہن میں اچھا یہ وہ جو ہم نے غیر عاملہ پڑھے تھے اس میں فلانا پڑھا تھا، یہ وہ ہے. جب میں کہوں گا یہ ان جو ہے یہ مصدریہ آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا چلنا اگر جب تک آپ نے یہ آج کی کلاس کا نہیں دیکھا کہ مصدریہ کیا ہے اور کیسے مصدر کے معنی یہ دیتا ہے. تو آج کی یہ کلاس پوری ہوئی. اب آپ کو اختیار ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ 2 کلاسیں آپ کے لیے اہم ہیں، ایک انٹروڈکشن کی اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کلاس کو ترک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کلاس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی. میں بتا دوں، اور محنت یہ ہے ایک دفعہ کرنی ہے، اور وہ شروع کے کوئی میرے خیال میں 6 یہ گرامر کے ان کے حروف کے ہیں، اور 6 ہی اور ہوں گے. 12 کلاسیں ہماری ہوں گی جس میں آپ کو محنت چاہیے. اس کے بعد 12 جو ہے جب اپلیکیشن میں آئیں گے پھر آپ کو اس کے فائدے ملیں گے. ابھی آپ پیڑ لگا رہے ہیں، جب یہ پھل دینے لگیں گے پھر آپ کو ان کا سکون اور آرام اور پھل ملے گا. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے یہ 2 کلاسیں اٹینڈ کر لیجئے. اس 2 کلاس کے بعد اب آپ میں سے جس نے کیا ہے QC5 وہ تو ٹھہرے اس کلاس میں، جس نے نہیں کیا تو وہ پلیز جا کے ان چیزوں کو وہاں پورا کرے، کیونکہ QC6 میں یہ کسی نے آپ کو نہیں پڑھانی. ہو سکتا ہے اگلا QC6 کا جب میں کراؤں میں بھی نہ پڑھاؤں یہ. تو اس لیے آپ اس کو وہیں سے پکا کریں. مصدر کو QC1 میں سیکھنا ہے تو وہیں سیکھ کے آئیں. اگر جملے اور مرکبات آپ نے QC4-5 میں سیکھنے ہیں وہیں پہ پورے پکے کر کے آئیں. اگر آپ نے جو ہے وہ ثلاثی اور جو ہے رباعی یا جو ہے مزید فی کے افعال جو ہے کمزور اور سانگ جو ہے QC2-3 میں کرنے وہیں کر کے آئیں. یہاں اگر آپ کلاس میں بیٹھ کے آواز لگائیں گے تو وہ یہ ظاہر کرے گا کہ آپ کچھ نہیں جانتے اور کچھ جاننا بھی نہیں چاہتے. ایک تو پتہ نہیں، دوسرا شور بھی کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہے جس نے QC5 نہیں کیا اس کو اس کلاس میں نہیں آنے کی ضرورت. یہ میرے نہیں، تمام QC6 کورسز کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ آپ QC5 پڑھے ہوئے ہوں تب پڑھیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور کو بٹھائیں گے وہ 2 دن آئے گا، 4 دن آئے گا، بیزار ہوگا اور ہمیشہ کے لیے بیزار ہو کے چل جائے. اس سے بہتر ہے کہ اس کو آپ اس کلاس میں مت لاؤ جہاں سے آپ اسے بیزار کر کے دین کے راستے سے ہٹا دیں. یہ اہم نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ کسی کو سدھارنے کے بجائے بگاڑ کیوں رہے، اور جو آلریڈی اس اسٹیج تک آج گئے ہیں ان کے پاس کوئی اور چانس نہیں ہے. وہ تو پیچھے جا نہیں سکتے، انہوں نے تو آگے جانا ہے. تو ریزلٹنٹ وہ محنت بھی کریں گے، سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اللہ ان پہ مہربان بھی ہوگا. تو یہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس یہ اختتام پذیر ہوتی ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ اگلی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے اور وہ مجھے میسج آپ کے سامنے مل گیا، اسے بھی میں نے کنڈکٹ کرنا ہے. تو آپ کے جو تبصرات ہیں ان کے لیے میں نے وہ ایک گروپ جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اس کو آپ کے لیے اوپن کر دیا ہے. اس میں آپ اپنے تبصرات دے سکتے ہیں، تجاویز دے سکتے ہیں، اپنے جو ہے ارادے یا جو ہے وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، کیجیے. ٹھیک ہے. تو اللہ خیر صلی اللہ. تو آئیے آخری سلائیڈ دکھا دیتے ہیں آپ کو. وہ یہی ہے جو تمام کورس میں ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تحاسبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. اگلے اللہ ہفتے حافظ. جزاک کلاس میں ان سے ملاقات ہوگی، جو چلے گئے ان کو خدا حافظ.